اقبال کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی اور اس کے 10 سال بعد ہزاروں میل دور استنبول میں ایک لڑکی عطیہ پیدا ہوئی۔ جس طرح اقبال کے والد اپنے شہر میں تجارت کرتے تھے، اسی طرح عطیہ کے والد حسن علی فیضی ترکی میں تجارت کرتے تھے۔ کچھ سال بعد فیضی خاندان تجارت کے بہتر مواقع کی تلاش میں ترکی سے ہندوستان منتقل ہو گیا۔ یہ 19ویں صدی کی شروعات کا زمانہ تھا۔ اقبال کی یورپ آمد کے 1 سال بعد 1906 میں عطیہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اسکالرشپ پر لندن پہنچ گئی، جہاں ان دونوں عالی دماغوں کی پہلی ملاقات ہوئی۔ اس بات کا انکشاف بھارتی مصنف اور صحافی ظفر انجم کی کتاب اقبال ایک شاعر، فلسفی اور سیاستدان کی زندگی میں کیا گیا ہے۔ جس دن ان کی ملاقات ہوئی وہ اپریل فول کا دن تھا، یعنی ان کی ملاقات 1 اپریل 1907 کو ہوئی۔ اس سے قبل اقبال لندن میں 1.5 سال گزار چکے تھے اور عطیہ کو لندن آئے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ ملاقات مس بیگ کے گھر میں ہونے والی پارٹی میں ہوئی تھی۔ مس بیگ پروفیسر تھیوڈ بیگ کی بہن تھی۔ یہ وہی پروفیسر ہیں جو کبھی MAO کالج علی گڑھ کے پرنسپل تھے۔ انہیں یہ عہدہ 24 سال کی عمر میں مل گیا تھا۔ عطیہ اور اقبال کی ملاقات حادثاتی نہیں تھی، بلکہ مس بیگ نے اس کا خصوصی اہتمام کیا ہوا تھا۔ انہوں نے عطیہ کو دعوت نامے کے ساتھ لکھا تھا کہ 1 اپریل کی پارٹی میں تمہیں محمد اقبال نامی ایک انتہائی ذہین آدمی سے ملوانا ہے، جو کیمبرج سے خصوصی طور پر تم سے ملنے آ رہا ہے۔ جب عطیہ مس بیگ کے ہاں پہنچی تو پارٹی جاری تھی۔ اسی دوران اقبال بھی آ گئے۔ گھنی مونچھوں والا، طویل قامت پنجابی نوجوان پارٹی سوٹ میں اس شام انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں اس کی کیفیت اور موڈ کو چھپانے پر قادر تھی، جو اس کی خود اعتمادی اور ناقابل تسخیر ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ مس بیگ نے اقبال کا عطیہ سے تعارف کروایا اور پھر دونوں کھانے کی میز پر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اگرچہ پارٹی کا ماحول غیر شاعرانہ اور بے تاثیر تھا، لیکن عطیہ کو اقبال سے باتیں کر کے خاصی فرحت محسوس ہوئی۔ گفتگو کے دوران عطیہ کو اندازہ ہوا کہ اقبال کی ذہانت اور حصے مذاق کمال کی ہے۔ اقبال باتیں کر رہے تھے اور عطیہ انہیں ایک مضمون کی طرح پڑھ رہی تھی۔ اقبال بیک وقت فارسی، عربی اور سنسکرت کے اسکالر کے طور پر انہیں متاثر کیے جا رہے تھے۔ عطیہ نے آخر ہمت کر کے اقبال سے پوچھ لیا کہ وہ کیوں ان سے ملنا چاہتے تھے۔ اقبال کا جواب تھا کہ آپ چونکہ اپنی ٹریول ڈائری کی وجہ سے ہندوستان اور برطانیہ میں خاصی مقبول ہیں، اس لیے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ عطیہ اپنی تعریف سن کر اچنبے میں آ گئی اور ایک اسکالر کے منہ سے اپنی تعریف سن کر خوش بھی ہوئی، تاہم وہ اس مخمصے میں تھی کہ کہیں اقبال ان کا مذاق تو نہیں اڑا رہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ آپ صرف یہ جملہ کہنے کے لیے کیمبرج سے چل کر یہاں آئے ہیں۔ ملاقات کا اصل مقصد بتائیے، عطیہ نے اقبال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اقبال اپنی شاعرانہ اہلیت کو بروئے لاتے ہوئے عطیہ کو سچ بتا دیا۔ میں آپ کو سید علی بلرامی اور ان کی اہلیہ کی طرف سے کیمبرج آنے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ اگر آپ انکار کر دیں گی تو یہ میری ناکامی ہوگی، جسے میں نے کبھی قبول نہیں کیا، اور اگر آپ رضامندی ظاہر کر دیں گی تو یہ میزبانوں کے لیے باعث مسرت ہوگی۔ عطیہ نے محسوس کیا کہ اقبال ایک الگ مزاج کے شاعر ہیں اور گفتگو حافظ شیرازی کی طرف چل نکلی۔ عطیہ نے حافظ کے اشعار سنائے تو اقبال نے کہا کہ جب میں حافظ کو پڑھتا ہوں تو اس کی شاعری میری روح میں کچھ اس طرح اترنے لگتی ہے کہ میں خود حافظ بن جاتا ہوں۔ اقبال نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ انہیں ایک اور فارسی شاعر بابا فغانی بہت پسند ہے۔ ہندوستان میں انہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ انہیں ضرور پڑھو۔ انہیں پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ سچائی کے کتنے مختلف پہلو اور بھی ہیں۔ رات بہت بیت چکی تھی۔ دونوں گفتگو میں اتنے محو تھے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ عطیہ کو گھر واپس جانا تھا، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے کیمبرج آنے کی دعوت قبول کر لی اور وہاں آنے کی تاریخ 22 اپریل مقرر ہوئی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اقبال کی طرف سے عطیہ کو رات کے کھانے کی دعوت نامہ موصول ہوا۔ اقبال انہیں ایک فیشن ایبل ریسٹورنٹ میں بلایا تھا، جہاں وہ ان کی ملاقات کچھ جرمن اسکالر کے ساتھ کرانا چاہتے تھے جن کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے۔ عطیہ کو یہ جگہ بہت پسند آئی۔ اقبال نے انہیں بتایا کہ ان کے اندر 2 شخصیات رہتی ہیں، ایک باہر کی شخصیت ہے
جو بہت زیادہ باعمل اور کاروباری ہے، لیکن اندرون ذات جو شخصیت ہے وہ خواب دیکھنے والی، فلسفی اور صوفیانہ ہے۔ کھانے کے بعد اب عطیہ کی باری تھی۔ انہوں نے 15 اپریل کو اقبال کے اعزاز میں ایک مختصر چائے پارٹی کا اہتمام کیا۔ اقبال نے اس موقع پر اپنی شاعری سنانا شروع کی تو محفل میں سماں بند گیا۔ عطیہ ایک ایک مصرے سے اتنی متاثر ہوئی کہ لکھتی چلی گئی۔ اقبال نے کہا کہ یہاں جو کچھ میں نے سنایا ہے وہ صرف اسی محفل کے لیے ہے۔ چائے پارٹی کے ایک ہفتے بعد عطیہ حزب وحدہ کیمبرج پہنچ گئی۔ اقبال اور ان کے دوست شیخ عبد القادر بھی عطیہ کے ہمراہ تھے۔ اقبال نے سید علی بلگرامی سے عطیہ کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اگر زندگی میں میرے نام کوئی ناکامی لکھی جاتی تو وہ فیضی کی وجہ سے ہوتی، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت قبول کر کے مجھے اس شرمندگی سے بچا لیا۔